بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلنٹائن ڈے کیا ہے اور اسے کیوں کر منایا جائے، عنوان کے تحت اس کا سیکنڈ پارٹ لے کر میں عبدالحمید خان جلی صاحب کی خدمت میں حاضر۔ امید ہے کہ یہ سبق آموز پیغام آپ بھی غور سے سنیں گے، اوروں کو بھی ضرور سنائیں گے۔ دوستو اور نوجوان ساتھیوں، 14 فروری ویلنٹائن ڈے کے تعلق سے الگ الگ باتیں ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر کہا جاتا ہے کہ اس دن کا تعلق ویلنٹائن نامی ایک پادری سے ہے جس کو ایک راہبہ سے عشق ہو گیا تھا۔ عیسائیت میں راہب اور راہبہ کی شادی منع ہے۔ ایک دن پادری نے اپنی محبوبہ کو بتایا کہ اسے خواب میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر 14 فروری کو کوئی راہب یا راہبہ عشق و مستی میں ایک دوسرے سے ملاپ کر لیتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ لہٰذا انہوں نے کلیسا کی تمام روایات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ سب کچھ کیا جو ہمیشہ ڈپلیکیٹ عشق و محبت کے نام سے ہوا کرتا ہے۔ دوستو، محبت ایک پاک اور دنیا کا سب سے خوبصورت جذبہ ہے، لیکن ہوس کے ماروں نے اپنے مطلب کے لیے اسے گندا اور بدبودار بنا دیا ہے۔ یہاں میرا ایک سوال ہے کہ کیا ویلنٹائن ڈے سے پہلے لوگ اظہار محبت نہیں کرتے تھے؟ کیا ہمارے معاشرے میں کوئی اس دن کے علاوہ بھی محبت نہیں کرتا ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ آج کے دن تمام ٹی وی شوز، فلمیں، ننگے ناچ بے شرمی کے ساتھ لوگوں کو محبت کرنا سکھا رہے ہیں؟ آج کا نوجوان ویلنٹائن ڈے کے نام پر دنیا کو محبت بنام عیاشی کے سارے گر سکھا رہا ہے۔ پھر کیمروں میں تھرکتی ہاف کپڑوں میں ننگ دھڑنگ جسم لیے لاکھوں دلوں پر نفسانی خواہش کی چھریاں چلاتی فخریہ احساس کے تلے مختلف پارٹیوں فنکشنوں میں شریک تتلیاں نئی نسل کو آخر کیا میسج دیتی ہیں؟ سوال یہ کہ کیا بناوٹی طریقے سے لوگوں میں حقیقی اور سچی محبت پیدا کی جا سکتی ہے، یا صرف وقتی طور پر اپنے ذہنی اور جسمانی تسکین کے لیے یہ دوگلی، جھوٹی اور فریبی کوشش ہے؟ یعنی آج ایک سے محبت تو کل اسی سے بے وفائی، دھوکہ، جانی دشمنی، یہاں تک کہ بے رحمی سے قتل اور تیزاب کا چھڑکاؤ وغیرہ۔ کیا اسی کا نام محبت ہے؟ دوستو، بے شک ایسے ڈے منانے سے بے حیائی کو تو بڑھاوا مل سکتا ہے، لیکن صحیح محبت کا جذبہ پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب آپ کو بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لیجئے آپ کو محبت ہو گئی ہے۔ دوستو، محبت تو دو فرد کے درمیان رسمی یا ناپائیدار بنیادوں پر قائم رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ سچی اور جائز محبت تو ایک دوسرے کے لیے قربانی، ایک دوسرے کو عزت دینے، صبر برداشت اور ایک دوسرے کی خوشی میں خوش ہونے اور غم میں غمگین ہونے کا نام ہے۔ دوستو، سنجیدہ، سمجھدار، ہوشمند طبقہ ایسی محبت کو اوباش و گردلو، شراب و شراب کے رسیا بے شرموں کا دن مانتے ہیں۔ یاد رہے، جس قوم نے بھی شرم و حیا کی چادر کو تار تار کیا، ننگے پن اور بدکاری کا سواگت کیا، تو سمجھ لو زوال اور ناکامی نے اس کے دروازے پر دستک دے دی۔ پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اللہ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس بندے اور بندی سے حیا چھین لیتا ہے، اور پھر وہ وقت بھی قریب آتا ہے کہ اس سے رشتہ اسلام، رشتہ انسانیت ہی چھین لیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ دن نوخیز بچوں کے لیے میٹھا زہر ثابت ہو رہا ہے، اور اس دن نوجوان لڑکے لڑکیوں کے لیے بے شرمی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فلم، ٹی وی اور اشتہاروں میں کم سے کم کپڑوں میں اٹھلاتی ہماری کمسن کلیاں، ملک و معاشرے کا یہ مستقبل جنہیں رانی لکشمی بائی، ساوتری بائی پھلے، جیجا ماتا راما بائی، چاند بی بی، رضیہ سلطانہ جیسی بہادر خواتین کا کردار ادا کرنا ہے،
پھر شیواجی مہاراج، مہاتما گاندھی، تلک، بابا صاحب امبیڈکر، جوتیبا پھلے کی یہ دھرتی، خواجہ اجمیری، بابا گرو نانک، سوامی وویکانند جیسے مہا پرشوں کی یہ سرزمین، عبد الحمید، عبد الکلام، رام پرساد بسمل، بھگت سنگھ جیسے جیالو ویروں کی وراثت کو لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ دوستو اور ساتھیو، جے جوان جے کسان ہمارے ملک کی آن بان و شان ہے۔ برائی کو روکنا، اچھائی کو پھیلانا میرے دیش کی مہان پرمپرا ہے کہ بجائے ولگر قسم کی حرکتوں، ناچ گانوں سے لچے، لفنگے، کھوکھلے قسم کی افراد سازی کیا ہمیں زیب دیتی ہے؟ خدا نے لباس کو جسم کی ضرورت اور زیب و زینت کے لیے اتارا ہے اور جانوروں کو اس سے محروم رکھا ہے، لیکن افسوس بلکہ ٹریجڈی ہے کہ ہمارے سٹارز اور سیلیبریٹی کہلائے جانے والے امیر زادے زادیاں اکثر موقعوں پر اپنے لباس کو لے کر اخلاق باختگی و حیا سوزی کی انتہائی نچلی سطح پر اتارو نظر آتے ہیں۔ کیا یہ توقع آپ جھگی جھوپڑیوں میں بسنے والوں سے کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پچھلے دنوں کچھ مشہور اسٹارز کے بچے نشے میں دھت بمبئی کے کسی علاقے سے چھاپہ ماری کے دوران کیمرے کی آنکھ سے دیکھے گئے۔ الغرض ہر قسم کی ہیجان خیزی، نیم برہنگی و منفی طرز عمل کو وہ اپنا حق، فن اور فخر سمجھتے ہیں۔ ایسے میں دیوار پر شہد لگانے والے فتنہ پرداز توتیوں کا کچھ نہیں بگڑتا، مگر ان کے نفسانیت سے اور احساس محرومی سے گھائل نئی نسل کا بطور سائیڈ افیکٹ جنسی درندگی و وحشی پن میں کنورٹ ہونا، پھر وہ قدم اٹھانا کہ جس کے تصور ہی سے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ یقیناً ایسے ظالموں کا ٹھکانہ تختہ دار ہی ہونا چاہیے، جہاں قطعی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ ان ناسوروں کے سبب کئی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ مگر سوال پھر بھی اپنی جگہ قائم کہ ان معصوم کلیوں کا آخر کیا قصور، جو آئے دن وحشیانہ طور پر شکار ایسے سفاکوں کے لیے ترنے والا ثابت ہو رہی ہے جہاں ان کا کوئی بس نہیں چلتا۔ پھر ان والدین کا کیا جرم جن کا اکلوتا بیٹا ہی ان کا سہارا تھا؟ مسئلہ یہ کہ جنسی ڈرینیج کے یہ کھلے اور ابلتے ڈھکن جس میں ایسے ناسور تیار ہوتے ہیں، ایسے نالے اور گٹر جو بہہ بہہ کر صاف ستھرے سماج کو بیماری، بیکاری، بے شرمی سے زہر آلود کر رہے ہیں، آخر کب بند کیے جائیں گے؟ دوستو، ساتھیو، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتلائیے کہ حرام کاری کے کارن آئے دن کتنے زندہ جنین ماؤں کے پیٹوں میں قتل کیے جا رہے ہیں، کتنے ہی نومولود پاپیوں کے پاپ دھلتے دھلتے کوڑے دانوں پر کتوں، چوہوں اور مچھروں کو نوچنے اور پھاڑنے کے لیے پھینکے جاتے رہیں گے، کاٹ کر، گلا گھونٹ کر کموڈ میں بہائے جاتے رہیں گے۔ کیا ناری کے ذریعے ناری ذات کا یہ گھور اپمان، وحشت اور سفاکیت کی انتہا نہیں، جس پر آسمان روئے، زمین کانپ اٹھے، شیطان شرمسار ہو جائے، جنگل کے درندے بھی خود پر فخر کریں؟ ہم آخری سیلیبریٹیز کو معمولی درجے میں بھی اس کا درد اور احساس کیوں نہیں کہ ملک کے کونے کونے سے روزانہ ایسی خبریں دل کو دہلا دیتی ہے۔ ہمارے کیمرے کے زیرو جنہیں عوام سر آنکھوں پر بٹھاتی ہے، بھگوان مانتی ہے، جو اپنے خون پسینے کی کمائی سے تھیٹروں میں جا کر آپ کے لیے تالیاں بجاتے ہیں، بدلے میں آپ انہیں کیا دیتے ہیں؟ ایسا زخم جو کبھی بھرتا ہی نہیں۔ اصول بیچ کر چمک دمک میں مست رہنے والوں، نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم۔ وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہو سکے گا کبھی، وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہو سکے گا کبھی، کہ اپنی حرص کے بندے ہو، بے ضمیر ہو تم۔
مائی ڈیئر سیلیبریٹیز، خدا کے لیے غریبوں اور کمزوروں پر رحم کرو، روکی سوکی کھا کر انہیں سکون سے جینے دو، اپنی کھوکھلی نمائشی بناوٹی امیرانہ ٹھاٹ باٹ کے چونچلے دکھا دکھا کر انہیں مت ترساؤ، للچاؤ اور نہ تڑپاؤ۔ 50-60 سالہ زندگی کے لیے ان کمزور بندوں کے طاقتور مالک سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پنگا مت لو، اس لیے اپنے حق میں کبھی نہ ختم ہونے والے عذاب کو دعوت نہ دو کہ وہاں سوائے اچھے کرموں کے اور کوئی کام نہیں آئے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ پیارے سیلیبریٹیوں، 14 فروری کو اگر محبت بانٹنا ہی ہے تو بلا فرق دھرم و ذات محبت کا کچھ ایسا کام کریں جہاں ہندوستانیت لہلہاتی، مسکراتی، کھلکھلاتی نظر آئے۔ اس دن غریب سسکتی بچیوں کی شادی کرائیں، شراب و شباب کی مستی اور فضول خرچی کے بجائے انہی پیسوں سے جہیز کی لعنت کو ختم کرنے کا عہد کریں، بیواؤں یتیموں کی مدد کریں، غریب و ذہین اسٹوڈنٹس کی تعلیمی خرچ کو پورا کریں کہ نہ معلوم آگے چل کر ان میں کون عبدالحمید اور بھگت سنگھ جیسے مہان سپوت بنے۔ گھاس پھوس کے مکانوں میں رہنے والوں کے لیے پکی چھت کا انتظام کرے، مجبور، مظلوم، معذور زندگیوں، ننگے بھوکوں کی اس دن مدد کر کے ان کی روح خوش کریں، دوائیوں اور بنیادی ضرورتوں کو پورا کرے، مریضوں اور بوڑھوں کی دوائیوں اور بنیادی ضرورتوں کو پورا کریں، غریبوں کے گھروں میں اناج بھر دے، محبت کے نام پر خون کا عطیہ دے، نہ کہ کسی کا خون بہائیں۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسا کے انسا۔ آپ کا اپنا بھائی عبدالحمید خان، جلیس، کونڈوا، پونہ۔